اچھا جی، قبضے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کا جو ذہن ہے اس کو چینج کرنے کی، اسے ایک میسج دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، قبضہ جو ہے وہ شرعی طور پر حرام ہے اور قانونی طور پہ جرم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قبضہ جو ہے وہ آپ اچھی نیت سے بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ ایسے نہیں ہے کہ قبضہ جگہ کر کے وہاں پہ مسجد بنا لیں، وہاں پہ آپ کوئی چرچ بنا دیں، یا دیگر جو مذاہب ہیں وہ اپنی اپنی مذاہب کی کوئی عبادت گاہ بنا لیں۔ قبضہ کسی صورت بھی جو ہے وہ شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور قبضہ مافیا کو انسان جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، قانون کی نظر میں وہ مجرم ہے، اور بعد از وفات جو ہے اس کو ایک طویل سزا قبضہ مافیا کو وہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے۔ اب مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم قبضہ مافیا سے ڈرنا شروع ہوتے ہیں، جو دل سے اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا، اور بالخصوص جب کوئی چیز، کوئی شے آپ کو اللہ نے دی ہو، آپ کی ملکیت ہو، اور پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں صرف اس وجہ سے کہ جی میں اپنی جان بچا رہا ہوں، یا اپنے بچوں کو بچا رہا ہوں، یا اپنی بیوی کو بچا رہا ہوں، تو یاد رکھیں آپ دنیا کے لیے ایک ظلم کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ ظالم کا ہاتھ صرف اس لیے نہ روکیں کہ وہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، بلکہ اس لیے بھی روکیں کہ اس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اگر آج آپ ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو یہ ظالم جو ہے اس کو مزید تقویت ملے گی، اور پھر وہ اور لوگوں پہ بھی ظلم کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس سے اپنا حق جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، تو اس طریقے سے معاشرے میں جرم جو ہے، ظلم جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اور بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے کہ ریاست جو ہے وہ سرکوبی کرے ایسے سرکش اور قبضہ مافیا کی، جو لوگوں کی دکانوں، مکانوں اور پلاٹوں پر جو ہے وہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، دیکھیں، اگر آپ کی زمین، دکان، مکان پر قبضہ ہوئے 1 سال ہوا ہے یا 50 سال ہو گئے، مالک آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ اسے سیل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اللہ طاقت دے، آپ طاقت کے ذریعے سے بھی اپنی زمین واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مضبوط دوست ہیں، مضبوط جتھا ہے دوستوں کا، پھر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا قانونی طریقہ کار تو پھر ہے ہی۔ بعض دفعہ پولیس جو ہے وہ اگر ان سے دوستی ہو، یا ویسے انسان جیسے پاکستان میں نظام ہے، اس نظام کے تحت جو ہے ان سے چیزیں کر کے اپنی زمین جو ہے وہ واگزار کروائے، تو اس طریقے سے بھی ہو جاتی ہے۔ اے سی سامان، ڈی سی سامان اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، تحصیلدار ادا کر سکتا ہے، عدالتیں کر سکتی ہیں، تو پر پنچایت میں اچھے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں تو پھر 100 دروازے کھلتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں وہ بندے طاقتور ہیں، بس قبضہ ہو گیا سو ہو گیا، نام آج تک آپ کے جائیداد، اور قبضہ کوئی اور کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ نے ایک ظالم کے ظلم کو نہیں روکا، تو آپ نے یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ پہ توکل کریں، سٹینڈ لیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ اللہ نہ کرے اس دوران اگر آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزا عطا فرمائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے اچھائی کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، معاشرے کی خوبصورتی کے لیے جو ہے انسان کو قبضہ مافیا کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے مکان میں اگر قبضہ مافیا بیٹھا ہے اور آپ جاتے ہیں اور آپ کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس دوران اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو یاد رکھیں میری بات کہ آپ مالک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے چیزیں چل کے اگر وہ آپ کو ناجائز تنگ کر رہا ہے تو کچھ بھی اس میں چیزیں کر سکتے ہیں قانونی طور پہ۔ میں بس اشارتاً اس میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جو اصلی مالک ہے وہی مالک ہے۔ جو بھی ہو، قبضہ کرنا غلط ہے، اور قبضہ مافیا کے خلاف جہاں تک ہو سکے جو مالکان ہیں ان کو متحد ہو کر جد و جہد کرنی چاہیے، اور اپنی پراپرٹی کو واپس حاصل کرنا چاہیے۔